20واں پارہ اور سورہ قصص، اس کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ جس طرح اس امت کو پیغام دیا گیا ہے اسی طرح اس امت کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، قوم کا فرد ہونے کے باوجود اس نے شریعت موسوی کے ساتھ بغاوت کی، باغی بنا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے خزانوں کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ جس کی کلیاں ایک پورا جتھا اور جماعت کے لیے اٹھانا بھی مشکل تھی۔ یہ مال و دولت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مال و دولت جو ہے جہاں پہ اس نے جمع کر رکھا تھا اور جو تالے تھے ان کی چابیوں کی بات ہے، تو مال و دولت کتنا ہوگا۔ لیکن پہلی بات فبغى علیہم، دوسری بات مال و دولت بہت زیادہ تھی، تیسری بات اذ قال له قومه لا تفرح، قوم نے کہا مٹ کے رہو۔ پنجابی میں ترجمہ کریے تو یہ بنے گا مٹ کے رہے، لا تفرح، مٹ کے رہے، بہت زیادہ فخر نہ کر۔ اللہ رب العالمین اترانے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو اللہ نے تمہیں دی ہے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو اللہ نے تیرے اوپر مہربانی کی ہے نا، اس سے اپنی آخرت سنوار، الدار الآخرہ، آخرت سنوار، جو رب نے تجھے دی ہے اس سے اپنی آخرت سنوار۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو رب نے تجھے دیا ہے اس سے اپنی آخرت سنوار، ٹھیک ہے۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، یعنی جو ضرورت کی چیز ہے اس سے استعمال کر۔ سواری تجھے چاہیے تو وہ چیزیں اچھی لینے، اللہ نے تجھے مہربانی کی ہوئی ہے، اشیاء خورد و نوش ہیں وہ تو استعمال کر، جو تیری ضرورتیں ان کو پورا کر۔ یہ نہیں ہے کہ تجھ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز سمجھیے گا، قوم کا فرد مضبوط ہو کر کے مالی طور پہ، لیکن جب قوم کو رونتا ہے اور بغاوت پہ اترتا ہے، شریعت کی وہ حدود کو پھلانگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر قارون کی صفت ہے۔ اور اگر جھکتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت سے کچھ نہ کچھ اس کو ملا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابی کی وراثت سے اس کو کچھ نہ کچھ ملا ہے۔ لیکن اکڑتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ قارون کے ٹولے سے ہے، یہ سلسلہ ختم تو نہیں ہوا ہے۔ تو بغاوت، قوم کا فرد ہو کر کے قوم کے اوپر بغاوت، یہ برداشت نہیں ہے۔ فخر، یہ برداشت نہیں ہے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، فخر برداشت نہیں ہے، اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دو باتیں، بغاوت ٹھیک نہیں ہے، فخر ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری بات، اللہ نے دیا ہے تو پرائرٹی کس کو دینی ہے، ترجیح کس کو دینی ہے؟ اللہ نے جو آپ مہربانی فرمائی ہے تو ترجیح آخرت کو دینی ہے، ترتیب بتا رہی ہے۔ لا تنس نصیبک من الدنیا بعد میں ہے،
وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ پہلے ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو پہلے ہے سو پہلے ہے، جو بعد میں سو بعد میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو رب نے تیرے اوپر مہربانی کیا ہے، آخرت بنا اس سے آخرت بنا۔ ہاں ٹھیک ہے، دنیا کو نہ بھول، دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اس کو نہ بھول، ٹھیک ہے وہ تیری ضرورت ہے، اس کو استعمال کر، لیکن آخرت اس کو ترجیح ہے۔ اس سے آگے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ یاد رکھیے احسان کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ احسان حسن سے ہے، یہ حسن سے ہے، حسن اچھائی کو کہتے ہیں، اور اچھائی جہاں بھی ہوتی ہے وہاں پہ اس نیکی کا، اس اچھائی کا حسن آپ کو معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ معاشرے میں ایک اچھا آدمی ہے، فیملی میں ایک اچھا آدمی ہے، اس کی اچھائی آپ کو محسوس ہوگی کہ ہاں یہ اچھا آدمی ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے مجھے اور آپ کو جو بھی مہربانی کی ہے، چاہے وہ صحت دی ہے، وہ دولت دی ہے، وہ عزت دی ہے، وہ اولاد دی ہے، نہ اس نے ہمارے قوم قبیلے کو دیکھا، نہ رنگ اور نسل کو دیکھا، نہ شکل اور صورت کو دیکھا، نہ ہمارے اعمال کو دیکھا، اس رب نے مہربانی فرمائی ہے۔ تو جب اس رب نے مہربانی ہمارے اوپر فرمائی ہے تو ہمیں اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ہمیں بھی اس مخلوق خدا کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ لوگ اللہ کا کنبہ ہیں، الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہیں۔ اللہ نے جب ہمارے ساتھ مہربانی فرمائی ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور اللہ کے کنبے کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری رشتہ داریوں میں، احباب میں، دوستوں یاروں میں، اس نے یہ کیا تو میں بھی یوں کروں گا، اس نے یہ کیا تو میں بھی یوں کروں گا، وہ نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں، اس نے میرے ساتھ یہ رکھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات احسان کا، اس نے جو کیا ہے سو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ آپ کو اور مجھے اس بات کا مکلف بنایا گیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کرو، اللہ تمہارے ساتھ جس طرح اس نے مہربانی فرمائی ہے تم بھی احسان کرو۔ اور قرآن کے مزاج کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور اس آیت میں دین کا مزاج بڑا واضح ہے، دین توازن کا درس دیتا ہے اور دین اعتدال کا درس دیتا ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور 3 ہی سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اعتدال کا درس دیتا ہے۔ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى ینہی عن الفحشاء المنکر البغی، 3 ادھر ہیں 3 ادھر ہیں، یہ دین کا مزاج ہے، اعتدال۔ اعتدال سے جب آپ اتریں گے گڑبڑ ہوگی، کام خراب ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، احسان کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو، مہربانی کرو، رحم کا معاملہ کرو۔ آپ اس کا ترجمہ کچھ بھی کر لیں، یہ سارے اس کے مفاہیم ہیں، سارے اس کے مفاہیم۔ برادران اسلام، اب پورے قرآن میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتنی جگہوں پہ ارشاد فرمایا احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ کر، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فساد کسی بھی حوالے سے ہو، وہ فساد تو فساد ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ چیزوں کو نظر انداز کرنا اور چیزوں کو نظر انداز کر کے معاملات کو آگے بڑھانا، اسی کے اندر خیر ہوتی ہے، اسی کے اندر بھلائی ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اس فساد کے مد مقابل صلح آتی ہے، یا
امن آپ وہ کہہ لیں، تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے والصلح خیر، صلح کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، والصلح خیر، صلح میں بھلائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے حکم ارشاد فرمایا ولا تبغوا الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ یہ ایک اور بات ہے کہ جی میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ میں غلط بات کو برداشت کروں، برداشت تو ہمیشہ کیا ہی غلط بات ہو جاتا ہے، جو صحیح بات ہے وہ تو صحیح ہے، اس میں تو برداشت کا کوئی وہ پہلو ہی نہیں ہے، کوئی عنصر ہی نہیں ہے۔ برداشت ہمیشہ کوئی غلط بات کہہ دے تو برداشت تو اسی کو کرتے ہیں نا، جو اگر ایک بات صحیح کہی ہے کسی نے تو اس کو کیا برداشت کرنا ہے، اس کا برداشت کے ساتھ دور سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک صحیح بات کی ہے تو اس میں برداشت کا پہلو کہاں سے نکلے گا؟ میں نے ایک غلط بات کیا ہے، غلط بات کے باوجود آپ نے اس کو برداشت کیا ہے، اور برداشت اسی کا نام ہے، برداشت اسی کا نام ہے۔ اچھائی کے ساتھ برداشت کا تعلق نہیں ہے، لنک نہیں ہے، یہ غور کیجیے گا کبھی۔ یہ جو ہم نے اپنے تئیں اصول بنائے ہوئے ہیں کہ میں اس چیز کو اصلاح کا اور طریقہ ہوتا ہے، اگر کسی نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے آپ اس کو، چھوٹا ہے تو آپ اس کو بیٹا کر کے بھائی کر کے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، اور جب آپ اس پیار سے اور اس انداز سے بات کریں گے اگلا آپ کی بات کو سنے گا، اگلا آپ کی بات کو وقت دے گا، اور جب آگے سے آپ برس پڑیں گے تو وہ آپ کی بات کو وقت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فساد نہ کر، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے اپنے خزانوں کو اپنے علم اور عقل کا نتیجہ وہ قرار دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو متنبع کریں کہ کتنے ہی پہلے اس سے جو اس سے قوت میں بھی زیادہ تھے، مال میں بھی زیادہ تھے، ان سب کو ہم نے تہس نہس نہیں کر دیا، ختم نہیں کر دیا۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ مال و دولت میرے اپنے علم اور ذہانت کی وجہ سے ہے۔ یہ بہت بڑی ایک شیطانی چال ہوتی ہے، اور اس شیطانی چال میں بہت سارے لوگ پھنستے ہیں۔ ایک جواب اکثر والدین کو دیا جاتا ہے، جب والدین کوئی بات کرتے ہیں نا اولاد سے، تو اولاد کہتی ہے کہ اگر آپ نے کیا ہے تو یہ کیا ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ٹیلنٹ رکھا تھا، اور میں نے خود محنت کی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے پڑھائی کی ہے، میں نے یہ کر دیا ہے۔ یاد رکھیے اگر والدین آپ کے ساتھ احسان نہ کرتے تو آپ نے کتنے چشموں کو دیکھا ہوگا جن کے اوپر منڈیر نہیں ہوتی اور وہ پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، لیکن کئی چشمے وہ ہوتے ہیں جن کی منڈیر باندھ دی جاتی ہے اور اس سے لوگ پانی بھر کر لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ والدین وہ مستری ہیں کہ جنہوں نے آپ جیسے چشمے کے گرد منڈیر باندھی ہے اور اس کو پکا کیا ہے تاکہ لوگ سیراب ہوں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی بھی ناشکری کی جاتی ہے۔ جس طرح یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں انما اوتیتہ علی علم عندی، جو میرے پاس علم تھا یہ تو میں نے اس ذہانت و سوچ کی وجہ سے یہ کیا ہے۔ اس کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے، اس کا تعلق اگر ذہانت سے ہوتا تو جو لوگ غبی الذہن ہے وہ بھوکے مر جاتے ہیں، یہ اللہ کا محض فضل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے اوپر مہربانی فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، وہ جس کے اوپر مہربانی کرتا ہے اس کو نوازتا ہے۔ وہ قوم قبیلے کو، شکل صورت کو، ذہانت کو، ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، بس یہ اس کا اپنا نظام ہے، کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ آپ کبھی سوچتے ہیں آپ نے ایک کام سوچا اور ایک سٹیپ اٹھایا، اللہ رب العالمین نے اس میں اتنی برکت دے دی ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے، آپ دوسری طرف بھی جا سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے اس سے مضبوط لوگوں کو ہلاک کیا اور بڑے بڑے مالدار لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جب وعد سے بڑھے گا ان کو اسے فیصلے سے مٹا دیا جائے گا۔ برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید میں احسان کا بہت زیادہ درس ہے۔ احسنوا ان اللہ یحب المحسنین واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغوا الفساد فی الارض۔ اسی طریقے سے جگہ جگہ پہ احسان کی بات ہوئی ہے، اور اس احسان کے اندر عبادات میں احسان ہے، اس احسان کے اندر اخلاقیات میں احسان ہے، اس احسان کے اندر اس کی آگے برانچز ہیں مختلف، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں۔
ہر جگہ پہ احسان، بنیادی طور پہ اچھائی، خوبصورتی، وہ جہاں پہ بھی ہوگی وہاں وہ احسان ہوگا۔ اخلاق کے اندر خوبصورتی کی جھلک نظر آئے گی، وہ احسان ہے۔ عبادات کے اندر خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی، وہ احسان ہے۔ عبادات میں احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی احسان فی العبادات وہ کیا ہے؟ خشوع و خضوع کا دوسرا نام ہے۔ نماز کے اندر خشوع و خضوع ہے تو احسان ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ عمل سر انجام دیا جا رہا ہے تو وہ احسان ہے۔ اگر ان چیزوں سے خالی ہے تو احسان نہیں، وہ ایک روٹین ہے۔ اور نماز کے حوالے سے کئی ساتھی سوال کرتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع کا کیا طریقہ ہے؟ نماز میں خشوع و خضوع کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ رب کے حضور کھڑے ہیں اور آپ اپنے رب سے ہم کلام ہیں، آپ اپنے رب سے براہ راست ہم کلام ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، یعنی آپ کو نماز کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں آنا چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کیا مانگ رہے ہیں، آپ کیا مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی فرمائے گی، آپ کی نماز کے اندر آپ کی توجہ اور دل لگے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اس کی نماز بالکل جو ہے اس کے اوپر سرخ لکیر ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ خیر، کچھ نہ کچھ نیکی ضرور لے کر کے جائیں گے۔ وہ کانٹا سرخ پنسل کے ساتھ ان کے اوپر ہے کہ جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت باہر سے جاتے ہیں، جو باہر سے جاتے ہیں ان کے اوپر سرخ جو ہے وہ لکیر ہے، جو اندر آتے ہیں وہ رب کے در سے کچھ نہ کچھ مہربانی اور اللہ کا فضل اور احسان ضرور لے کر کے جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے، ذہن میں رکھ لیجیے۔ یہ الگ بات ہے، کوئی اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے، کوئی درمیانے سے، اور کوئی بالکل دھکے سے پاس ہوتا ہے، لیکن جو آ گیا وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر کے جائے۔ برادران اسلام، والدین کے ساتھ احسان کریں۔ آپ دیکھ لیں، وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان، ذی القربیٰ رشتہ داروں کے ساتھ احسان، والیتامیٰ یتیموں کے ساتھ احسان کریں، والمساکین مسکینوں کے ساتھ احسان کریں، وابن السبیل مسافروں کے ساتھ احسان کریں۔ یہ سارے قابل رحم لوگ ہیں، غریب رشتہ دار ہیں۔ سب سے پہلی چیز اور بنیاد والدین کے سے شروع ہوئی ہے، وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کریں۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں یہ بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جب والدین زندہ ہوں تو ان کی پراپرٹی کے اندر اور ان کے اثاثوں کے اندر اولاد کا کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی بچہ زندگی میں اپنے والد کو یہ کہے کہ میرا حق مجھے دو۔ اس کا جب تک والد زندہ ہے اس کی پراپرٹی میں اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ والد خوددار مختار ہے، وہ اپنی ان چیزوں کا خود مالک ہے۔ زندگی میں مطالبہ جائز نہیں ہے، زندگی میں والد ابھی زندہ ہے۔ وراثت کا اطلاق تب ہوتا ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، بڑا بنیادی مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ تو اس طرح والدین کو تنگ کرنا کہ جی میرا حصہ مجھے دو، وہ بیچارہ جس مکان میں سب اپنے بال بچوں کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک کو بیاہ دیا، ابھی اس کا دل ہے کہ یہ بیچے اور میں جو ہے وہ جو 4 پیسے ہیں میں اس سے عیاشی کروں، اس کا حق نہیں بنتا ہے۔ اس کے اوپر حدیث بڑی واضح دلیل ہے۔ ایک بندے نے آ کر کے نبی کریم علیہ السلام سے یہ بات کی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی یہ تیرے والدین کے ہیں، بجائے اس کی کہ تو والدین سے مطالبہ کر رہا ہے، والد سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے میرا حق دو۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے، ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ اگر اس کی مثال کے طور پہ کسی بھی والد کے 4 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، تو وہ یہ نہ کرے کہ خدا نخواستہ کوئی ایک کی طرف جھک جائے اور باقیوں کو وراثت سے محروم کر دے۔ یہ وہ اگر گستاخ ہیں، وہ نافرمان ہیں، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ آپ اپنی وسیع ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ جو ہے اس کو محروم نہ کریں، اس کا معاملہ جو بھی ہے۔ آپ اللہ کے ہاں سرخرو تب ہوں گے
جب آپ دل کے اندر بغض اور حسد کے بغیر آپ کہیں گے اس نے اگر جو کچھ کیا ہے تو میں کم از کم اس کے ساتھ یہ نہیں کرتا ہوں، یہی احسان ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کرو، اس کو چھوڑو، اس کے عمل کو چھوڑو، اس کے کردار کو چھوڑو، اس نے جو آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو چھوڑو، نظر انداز کر دو۔ آپ جو جیسا تسبیہ ہے تو آپ کا بیٹا ہے، بھلے گستاخ صحیح، آپ کی بات نہ مانتا صحیح، اس نے کئی اور وہ کمزوریاں ہوں گی، اخلاقی کمزوریاں ہوں گی، لیکن اگر آپ تقسیم کرنے پہ آ گئے ہیں اس کو نظر انداز نہ کرو، اس کو محروم نہ کرو۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کو غنی چھوڑنا یہ بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ آپ ان کو فقیر اور محتاج اور کمزور چھوڑ کر کے جائیں۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بالکل لا کر کے روڈ پہ بٹھا دیا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ احسان کریں، وہ جانے، اس کی قبر جانے، حشر جانے، رب جانے اور اس کے کام جانے بندے کا، آپ اس کو اس طرح نہ کریں۔ تو یہ دونوں طرف دیکھنا ہوگا، صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بیٹے اور بیٹیاں، بلکہ والدین کو بھی اس کے اوپر تھوڑا سا احسان کا جو معاملہ ہے وہ اپنانا چاہیے۔